کیا آپ مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکے ہیں؟ کیا سکون سے بھرے دل اور پریشانی سے پاک دماغ کی آرزو خواہش رکھتے ہیں؟ کیا افراتفری اور بے یقینی سے بھری دنیا میں امن و سکون چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی۔ ایسے میں کیا ہو اگر کہا جائے کہ آپ کے تمام مسائل کے ایک سادہ لیکن طاقتور حل موجود ہے جو آپ کو مشکلات سے نجات بخش سکتا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں کو بھی آپ کی زندگی میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر مشکلات نے آپ کی زندگی مشکل کر دی ہے تو سب سے پہلے تو ہمت نہ ہاریں۔ یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر آزمائش کے لیے ایک خوبصورت علاج سے بھی نوازا ہے۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ نماز اور درود شریف ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج میں آپ کے لیے امید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ اسلام کے دو طاقتور ترین روحانی اعمالوں کا مجموعہ ہے، یعنی نماز اور درود شریف۔ یہ طاقتور مجموعہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کس طرح مسلسل نماز کی پابندی اور درود پاک کا ورد آپ کو مشکل ترین چیلنجوں اور مشکلات پر قابو پانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نماز اور درود شریف کی طاقت آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نماز اور درود شریف کی طاقت۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں مصائب عالم کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ تو آپ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی محترم تھے، چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئیں۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمہیں جو طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں نے منہ دکھا رکھا ہے، ان چیلنجز اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر کرو اور نماز پڑھو۔ جبکہ لفظ صبر بہت سے معنی پر محیط ہے، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ پر توکل کر کے خوشی اور حاجت روائی کا انتظار کرو۔ دوسرے یہ کہ اپنے نفس کو فریاد اور جز و فضا سے روکو، کیونکہ یہ جز و فضا کسی کام کے نہیں، جو کچھ مقدر میں ہے وہی ہو کر رہے گا۔ تیسرے یہ کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچاؤ اور اطاعت پر توجہ جماؤ، اس سے تمام مصیبتیں جاتی رہیں گی۔ آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ خود اس کی برکات کا تجربہ ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ ایک تحفہ ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کی حیثیت سے معراج کے ذریعے معرفت حق کا سب سے عرفہ مقام دکھایا گیا۔ کسی تقریب میں امت محمدیہ کو بارگاہ الہی سے نماز کا تحفہ ملا۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر بلایا گیا اور بڑی عزت و تکریم اور اعزاز و اکرام کے ساتھ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ یہ انسانی زندگی میں اس فریضے کی تکمیل ہے جو انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں آپ اپنے خالق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس دنیا کی افراتفری کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنی پریشانیوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کی سنتا ہے۔ ہاں، وہ آپ کی دل کی ہر بات، ہر آنسو، ہر سرگوشیاں سنتا ہے۔
قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر نماز کی تاکید، اس کی ادا کرنے پر خوشخبری اور نہ پڑھنے پر عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے کہ جو پابندی وقت کے ساتھ ایمان والوں پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز کی خصوصیت قرآن عزیز کے الفاظ میں یہ ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی، برائی اور سرکشی سے باز رکھتی ہے۔ ہر مومن پر لازم قرار دیا کہ وہ خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید اتنی سختی کے ساتھ فرمائی کہ کسی اور حکم پر آپ نے اتنا زور کلام صرف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کفر و اسلام، مومن و کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا اعزاز اور اپنے دیدار کا انعام عطا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی معراج کا تحفہ عطا کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے امت کے حوالے کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب تحفہ معراج پر مومن کا عملی شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس فرض کو پابندی سے ادا کریں، ان خوبیوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا کر کے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امتی بنیں اور غلبہ دین حق کے اس فریض دعوت کو ادا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور امانت سپرد فرمائے۔ آئیے اب درود شریف کی خوبصورت مشق پر بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں رحمت الہی، امن و سکون اور برکات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس مبارک عمل کو اپنی نمازوں کے ساتھ ملانے سے بڑے حیرت انگیز عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ آپ نماز میں اپنا دل لگانے کی کوشش کریں، خوب دھیان اور توجہ دیں اور پھر درود کی مٹھاس سے اس پر مہر لگائیں۔ یہ اللہ سے مدد مانگنے اور پھر قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ درود شریف گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج یہ عمل شروع کریں، اپنی پنجگانہ نمازیں محبت اور عقیدت کے ساتھ قائم کریں، درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کریں، خواہ وہ نماز کے بعد ہو یا پہلے۔ اس کے علاوہ سفر و حضر، سوتے جاگتے، دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم صبح و شام 10 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور جب آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہو جائے تو پھر تعداد میں جس قدر چاہیں اضافہ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کبھی کسی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ ہمیشہ قریب ہے، آپ کے اس کو پکارنے کا انتظار کر رہا ہے۔ نماز اور درود شریف کو ملا کر آپ نہ صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد امن اور برکت کی ڈھال بھی بنا رہے ہیں، اور اس کی برکت سے زندگیوں میں بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں اور خوب ذوق و شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت عمل کی برکات سے مستفید ہوں۔ تو آئیے ان طاقتور اعمال کو خود بھی کریں اور آگے بھی پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آسانی، سکون اور کبھی نہ ختم ہونے والی برکتوں سے بھر دے۔